أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیتوں میں بھی منافقوں کا ذکر سنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. غزوہ تبوک کے موقع پہ جو سازشیں کی انہوں نے اور جو باتیں وغیرہ کی، استہزاء وغیرہ کیا، اسی حوالے سے اگلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ہی ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلے جو گزری ہوئی قومیں ہیں ان کا حوالہ دیا ہے. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان منافقوں کو خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح جن میں قوم نوح، وعاد قوم عاد، وثمودا اور قوم ثمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، واصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات اور وہ قوم جن کی بستی الٹائی گئی. اتتہم رسلہم بالبینات، یہ ساری قومیں وہ ہیں جن کے پاس ان کے انبیاء آئے دلائل لے کر، آیات لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے. منافقین کا جو طرز عمل تھا اس پہ روشنی ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی مثال ان کے سامنے رکھی، اس لیے کہ منافق بھی بظاہر تو ایمان کا اقرار کرتا ہے یا ایمان کی بات کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی کافروں کے ساتھ ہے، دل سے ایمان نہیں لایا وہ بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وارننگ دینے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے مثال ان کے سامنے خالص ان لوگوں کی رکھی جو مشرک اور کافر قومیں تھیں، جو انبیاء کی تعلیم پہ، انبیاء کی دعوت پہ ایمان نہیں لائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اکثریت نے انکار کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، مما خطیئاتہم، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظلم نہیں کرنے والے، ظلم خود انسان اپنے آپ پہ خود کرتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہی ظلم ہے، اسی کی سزا اسے بھگتنی پڑتی ہے. قوموں نے بھی خود خطائیں کی، خود ظلم کیا اپنے آپ پہ. مما خطیئاتہم، ان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، غرق کیے گئے، وادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کیے گئے، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور پھر جب ان کو سزا ملی اللہ کی طرف سے، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو کوئی بھی ان کی مدد نہ کر سکا. معاملہ اسی طرح انسانوں کا بھی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے معاملات رکھے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو، ہیلپ کرتے ہیں، ایسا کچھ ہے. جب اللہ کی مدد آتی، اللہ کی پکڑ آتی ہے، بسترے پہ پڑا ہوتا ہے آدمی اسپتال میں، ڈاکٹر لاچار ہو جاتے ہیں، جی ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، یہی اللہ سے دے ساڈے کو کچھ نہیں ہوندا. یہ دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے، آخرت میں ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، خواہ کسی قوم پہ آئے، خواہ کسی فرد پہ آئے، تو ساری دنیا بے بس ہو جاتی ہے. ماں بھی بے بس ہے، باپ بھی بے بس ہے، بھائی بھی بے بس ہے، بیٹا بھی بے بس ہے، سارے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا. سارے یہی کہتے ہیں اچھا دعا کرو اللہ مہربانی کر دے، اللہ فضل کر دے. انسان اچھے وقت میں کیوں نہ اللہ پہ توکل کرے. جب برے وقت میں آ کے اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ کی پکڑ میں آ کے اللہ کا نام لینا ہے، تو انسان اچھے وقت میں کیوں نہ اللہ کا نام لے، اچھے وقت میں کیوں نہ اللہ پہ توکل کرے. اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہوئی. مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے
قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے کہ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ قوم عاد جو تھی وہ ایک شدید آندھی کے عذاب سے پکڑی گئی، ہلاک کی گئی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ، 7 راتیں ان پہ مسلط رہی، وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، مسلسل 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پہ مسلط رہی وہ آندھی۔ فرمایا کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اور کڑیل نوجوان اس کے قوم کے بڑے بڑے جو جنگجو تھے سارے کے سارے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس ہوا نے اس طرح ان کو گرا دیا جس طرح خالی کھجور کا تنا ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، بالکل اس طرح بڑے بڑے کڑیل اور نوجوان اور جنگجو جو تھے سارے کے سارے ہوا نے پکڑ کے گرا دیے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، عذاب کے بعد اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، یہ عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں قرآن مجید پڑھنے والوں سے، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کہ اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن سننے والوں، کیا تم نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی بچا جس پہ ہمارا عذاب آیا، جس قوم پہ ہماری پکڑ آئی؟ کیا تم نے دیکھا کہ کوئی ایک آدمی بھی بچا ان کا؟ مطلب یہ کہ ایک فرد بھی نہیں بچا ان کا، ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے۔ اور اس سے پہلے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ساری قوموں کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صالح علیہ السلام نے وارننگ دی انہیں کہ یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اگر ہاتھ لگاؤ گے تو عذاب آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَكَلُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ کس طرح قوموں کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، کس طرح افراد کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پتہ ہے یہ ظلم ہے، قتل ہے، ڈاکہ ہے، حق چھین لیا ہے، حق غصب کر لیا ہے، یتیم پہ ظلم کیا ہے، بیوہ پہ ظلم کیا ہے، لیکن دل پتھر ہو جاتے ہیں، دل ذرا برابر نرم نہیں ہوتے۔ نافرمانی کی پیغمبر کی، اللہ کی نشانی کو ہلا کر ڈالا، اور اس کے بعد پیغمبر سے کہا کہ اگر تو واقعی پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ عذاب لے آ ہم پہ۔ کتنی جرأت اور کتنی دلیری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر اللہ کا عذاب آیا ان پہ، زلزلے نے آ لیا ان کو، اور گھٹنوں کے بل وہ اپنے گھروں میں اس طرح بے دم ہو گئے، ان کا جان اس طرح نکلی گویا کہ وہ تھے ہی نہیں یہاں، کوئی آواز نہیں، کوئی سسکی نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی چیخو پکار نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی یہاں تھا ہی نہیں۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، اور پیغمبر بھی اتنا دکھی ہے، پیغمبر بھی اتنا رنجیدہ ہے اپنی قوم سے۔ فرمایا کہ اپنی قوم کو دیکھ کے پیغمبر نے یہ بات کہی، یا قومی، اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے سارے پیغام اپنے رب کے تمہیں پہنچا دیے، فَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور جو نصیحت کرنے کا حق تھا وہ پورا پورا ادا کر دیا، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ہر قوم میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں ایسے سرکش اور ایسے باغی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی آواز سننا پسند نہیں کرتے، دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے، تانے دیتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، ان کا قتل و غارت کر دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن لا تحبون الناصحین، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔
آگے فرمایا کہ وہ قوم ابراہیم، یہاں سے ویسے قرآن مجید میں واقعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، نمرود کے ساتھ جو جھگڑا ہوا اور پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلوا کے اس میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا، تفصیل کے ساتھ وہی واقعہ ہے۔ لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم ابراہیم پہ بھی عذاب آیا اللہ کا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اندھے تو نہیں تھے وہ لوگ، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، الاؤ جلا ہوا ہے، اور ابراہیم کو ڈالا گیا ہے وہی انسان جو ہماری طرح کا انسان ہے، اور آگ میں ڈالنے کے باوجود اس کا بال بیکا نہیں ہوا، ذرہ برابر اس کو تکلیف نہیں ہوئی، آگ میں جانے کے باوجود بالکل محفوظ ہے وہ۔ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود قوم ایمان نہیں لائی۔ کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو یہ تو واقعی اللہ کا بندہ نیک اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، یہ اس پہ تو ایمان لانا چاہیے، یہ تو معجزہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا۔ قوم ابراہیم سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جادوگر اچھے تھے جنہوں نے جادو کیا، لیکن جب دیکھ لیا حقیقت کو کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے تو فوراً ایمان لے آئے۔ کوئی ایک آدمی بھی ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لایا، اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو بھی۔ فرمایا کہ قوم ابراہیم کو بھی پکڑا ہم نے۔ اس کے بعد فرمایا وہ اصحاب مدین، اور جو مدین والے تھے ان کو بھی ہم نے پکڑا۔ مدین والوں سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے ہلاک کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان پہ بھی زلزلے کا عذاب آیا، چیخ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں کسی کو پکڑنا، کسی کو سزا دینا۔ ان اللہ سریع الحساب، جب اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑنا ہے یا اس کو سزا دینی ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ سزا دینے میں بالکل دیر نہیں کرتے، اللہ کو دیر نہیں لگتی پکڑنے میں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اندھے منہ پڑے رہ گیا، کوئی ہاتھ نہیں مار سکا، کوئی پاؤں نہیں مار سکا، کوئی پھڑک نہیں سکا، کوئی اٹھ نہیں سکا، کوئی بھاگ نہیں سکا، فرار نہیں ہو سکا، جیسے جیسے پڑے تھے ویسے کے ویسے اندھے منہ پڑے رہ گئے، اور کوئی ان میں سے بچا نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ اس طرح پکڑے گئے عذاب میں، اس طرح اللہ کا عذاب آیا ان پہ گویا وہ یہاں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا وہی خسارے میں رہے۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے رنجیدہ تھے اپنی قوم کی طرف سے، اتنے دکھی تھے اپنی قوم کی طرف سے کہ جب عذاب آ گیا تو شعیب علیہ السلام نے بھی وہی ملتی جلتی بات ارشاد فرمائی، وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے اپنے رب کے سارے پیغام تمہیں پہنچا دیے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور حق نصیحت بھی ادا کیا، تمہاری پوری خیر خواہی کی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب ان کافروں کے انجام پہ میں افسوس کیسے کروں؟ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ بھائی کاش میں ان کو بتا دیتا، کاش ان کو بات پہنچ جاتی، اور وہ پیغمبر تو خود گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اللہ کی ساری باتیں تم تک پہنچا رہی تھی، جتنی خیر خواہی مجھ سے ممکن تھی وہ ساری خیر خواہی میں نے کی تمہارے ساتھ۔ اب اگر تم ہلاک ہوئے ہو تو میں تمہاری ہلاکت پہ افسوس کیسے کروں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالمتفقات،
جن کی بستیاں الٹائی گئیں ان کو بھی ہم نے عذاب میں پکڑا، ان کی بستی کو بھی عذاب میں الٹایا ہم نے۔ یہ کون سی قوم تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم، جو ہم جنس پرستی کے جرم میں کے گناہ میں مبتلا تھی، جس کو آج بعض کافر ملکوں میں قانونی حیثیت حاصل ہے، بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں۔ کیسی ترقی کا کیسا دھوکہ اور کیسا فریب ہے ذہنوں میں، یہی ترقی یافتہ قومیں ہیں۔ اتنی جاہل قوم میں کہ 3000 4000 سال پرانی قوم والی جہالت جو ہے اس کا قانون بنایا ہوا ہے۔ اس کا قانون تو نہیں تھا، گناہ تھا، یہ عام قانون نہیں تھا، لیکن آج تو جاہل قوموں کا قانون ہے جنہیں ہم بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جی بڑی ترقی پذیر ترقی یافتہ قومیں ہیں، بڑی مہذب قومیں ہیں۔ اور اس کا جو جرم تھا اس کے بدلے میں، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوری کی پوری بستی کو اپنے ایک پر پہ اٹھایا، آسمان کی طرف لے گئے اور آسمانوں کی طرف جا کے پھر نیچے اس کو پھینکا، زمین پہ پھینکا، اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اتنے ناراض تھے کہ اس بستی کو اٹھانے کے باوجود پھر ان پہ پتھروں کی بارش کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے بارش برسائی ان پہ، پتھروں کی بارش۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ قوموں کے نام لیے ہیں، لیکن تفصیل جو ہے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ فلاں قوم کو ہم نے پانی میں غرق کیا، فلاں کو زلزلے کے عذاب سے ہم نے ہلاک کیا، فلاں کو چیخ سے ہلاک کیا، فلاں کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا، فلاں کو پتھروں کی بارش سے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ ان قوموں کی مثالیں دے کے تنبیہ فرما رہے ہیں۔ الم یاتہم، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا ان قوموں کا جنہیں ہم نے ہلاک کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا انہیں۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول بینات لے کے آئے ان کے پاس۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اور انہوں نے رسولوں کی آیتوں کو جھٹلا دیا، رسولوں کی باتوں کو جھٹلا دیا اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ انسان خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بعض نشانیاں بتائی تھیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے سے ہے۔ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور خیر اور بھلائی کے کاموں سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کی علامتیں بتائی ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامتیں بتائی ہے۔ منافقین کو وارننگ دینے کے بعد، تنبیہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے توبہ کا حکم دیا کہ پہلی قوموں سے سبق حاصل کرو، توبہ استغفار کرو اللہ کے حضور، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ایمان والے کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ والمؤمنون، مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں
بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بعض کے درمیان اولیاء کا لفظ استعمال فرمایا۔ جہاں منافقوں کا ذکر کیا وہاں فرمایا بعضهم من بعض، اولیاء کے بغیر وہاں لفظ استعمال فرمایا۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے سے ہے، مطلب یہ کہ بظاہر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو خلوص اور جو محبت اور جو ہمدردی اور جو پیار اور جو تعلق مومنوں کا ہے آپس میں، وہ ان کے درمیان نہیں ہے۔ جو ولایت ہے مومنوں کے درمیان آپس میں، وہ تعلق جو ہے منافقوں میں آپس میں نہیں ہے۔ لہذا وہاں جو فرمایا بعضهم من بعض ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ایک ہی گروہ ہے یہ، لیکن ان میں ولایت آپس میں بھی نہیں ہے منافقوں میں۔ جبکہ مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ مومن جو ہے ان کی پہلی نشانی ہی یہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو علامت ہے یہ کوئی معمولی علامت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے 2 وہ آدمی ہوں گے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جا کے اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتہ اس کے راستے میں جا کھڑا ہو گیا، اور جب وہ آدمی وہاں سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں بستی میں فلاں آدمی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کوئی تجارتی کام ہے تمہارا اس سے؟ نہیں، تجارتی کام تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی اور دنیا کا معاملہ ہے تمہارا؟ کوئی لین دین کرنے جا رہے ہو؟ کوئی رشتہ داری کا معاملہ کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے دنیا کا میرا اس کے ساتھ، میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے جا رہا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ اس بندے کو جا کے یہ بات کہو کہ جس طرح تم اللہ کی رضا کے لیے اس آدمی سے محبت کرتے ہو، نیک آدمی سے، اسی طرح اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا گیا جو عمل کیا جائے، خواہ وہ محبت ہی کا کیوں نہ ہو، جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، اس کا اتنا صلہ ہے، اتنی جزا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں آپس میں محبت کرتے رہے، مار اس وجہ سے کہ نیک ہے، متقی ہے، صالح ہے، فرمایا قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اور انبیاء جو ہیں وہ ان کی تحسین کریں گے کہ بھائی کیا اچھے لوگ تھے، یہ کتنے نیک لوگ تھے یہ، جنہیں اتنا اجر و ثواب ملا ہے کہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ایسے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ پہلی علامت ہے اہل ایمان کی۔ آگے فرمایا کہ یامرون بالمعروف، ان کی دوسری علامت کیا ہے؟
نیکی کا حکم دیتے ہیں. نیکی کا حکم دینے میں یہ بھی واجبات میں سے ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بعض علماء نے اس کو چھٹا رکن اسلام کا قرار دیا ہے. معاشرے کی اصلاح جو ہے، جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، حکومت کے جو فوائد ہیں یا جو حکومت کی قانون سازی ہے یا حکومت کا معاشرے کو درست کرنے کے جو عوامل ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عام لوگوں کے لیے شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے سوسائٹی کی اصلاح کا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو. اور اس میں بھی اس کی بڑی فضیلت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو مالدار لوگ ہیں وہ تو ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گیا اجر اور ثواب حاصل کرنے میں. ہم جو عمل کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں اور پھر مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور مال خرچ کر کے وہ زیادہ ہم سے ثواب لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ بھی کہنا بھی صدقہ ہے. وہ مال صدقہ کرتے ہیں، تم الحمدللہ کہہ کے صدقے کا ثواب حاصل کر لو. وہ مال خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہہ کے صدقے کا ثواب حاصل کر لو. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو گی، اس سے بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا. اور فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو تو اس سے بھی اسی صدقے کا ثواب مل جائے گا جو مالدار لوگ مال صدقہ کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں. اور پھر معاملہ صرف ثواب حاصل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ جو آنے والے فتنے ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے. اور آنے والے فتنے جو ہیں وہ بعض فتنے تو ایسے ہیں جو گھروں سے باہر ہوتے ہیں، اور بعض فتنے ایسے ہیں جو گھروں کے اندر ہمیں پریشان کر لیتے ہیں. گھروں کے اندر فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم، اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہی کرنے میں، قوم کی اپنی امت کی رہنمائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہاری بیوی میں تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے بیٹے میں تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری بیٹی میں تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے ہمسائے میں تمہارے لیے فتنہ ہے. جو باہر کے دوسرے بڑے بڑے فتنے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے. فرمایا کہ یہ وہ فتنے ہیں جو 24 گھنٹے تمہیں گھیرے ہوئے ہیں. فرمایا اس فتنوں سے بچنے کے لیے نمازیں تمہیں بچائیں گی، صدقہ خیرات تمہیں بچائے گا، روزے تمہیں بچائیں گے، نیکی کے اعمال تمہیں بچائیں گے. اور فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہیں اس فتنے سے بچائے گا. امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو تو تمہیں اس فتنے سے بچائے گا ہی. اور بعض اوقات تو یہ گھر سے باہر تو مستحب ہے، کرنا چاہیے، لیکن گھر کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہر آدمی پہ واجب ہے. جس طرح نماز واجب ہے، اسی طرح اپنے گھر کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے. جن پہ آپ کا اختیار ہے، بیوی پہ آپ کا اختیار ہے، اولاد پہ آپ کا اختیار ہے. آپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں بگاڑ کے سرکش اور باغی بنا دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے نظام، یا جو اسلام کا نظام ہے، اگر اس پہ عمل کرتے رہیں تو پھر بیوی پہ بھی آپ کا اختیار ہے. بیوی کو آپ کا تابع دار ہونا چاہیے، فرما بردار ہونا چاہیے. جو جس سے آپ منع کریں اس سے منع ہو جائے، جس سے آپ حکم دیں اس کی اطاعت کریں. اولاد کو آپ کا فرما بردار ہونا چاہیے. اگر آپ شریعت کے مطابق اپنے گھر کو چلاتے ہیں، اپنے معاملات شریعت کے مطابق رکھتے ہیں، تو اولاد خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، بالغ ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، بال بچوں والی ہو جائے، تب بھی اولاد کا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے سر نہ اٹھائے، آنکھیں اونچی نہ کرے اپنے ماں باپ کے سامنے.
اس لیے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ واجب ہے ہر آدمی پہ، اور اگر کوئی اس واجب کو ترک کرے گا تو اس کی سزا ویسی ہی ہے جیسی نماز ترک کرنے کی سزا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اسے کہ تمہارے گھر میں یہ بگاڑ ہوئے، تمہارے گھر میں یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی، تمہارے گھر میں شریعت کے خلاف یہ کام ہوئے، تم نے کیوں نہ روکا اس کو؟ واجب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر انسان کو کام نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا، اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ وہ باہر کے معاملے میں اتنی رخصت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یا شریعت نے رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہے، برائی اس کے سامنے ہو رہی ہے، اسے چاہیے جو استطاعت رکھتا ہے وہ قوت سے، طاقت سے، ہاتھ سے روک دے برائی کو۔ مطلوب ہے یہ۔ اگر گاؤں میں کوئی نمبردار ہے، کوئی چودھری ہے جس کا زور چلتا ہے، تو وہ ذمہ دار ہے اپنے گاؤں میں برائی کو روکنے کا۔ اپنے شہر اور بستی میں جو کونسلر ہے، جو ممبر ہیں اسمبلی کے، کام تو یہ ہے جو جن کی جواب دہی ہونی ہے۔ چوروں ڈاکوؤں کو چھڑوانا تھانے سے جا کے، یہ ذمہ داری نہیں ہے اسمبلی کے ممبروں کی۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جو کروڑوں خرچ کر کے ممبر بنے تھے، قیامت کے دن وہ کس طرح لٹکائے جاتے ہیں اور قیامت کے دن کس طرح ان سے باز پرس کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، اس سے واجب ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ روکے برائی کو، ہاتھ سے روکے برائی کو۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے، اسے بات کرے، نصیحت کرے، دین کا مسئلہ بتائے لوگوں کو۔ اور اگر اس سے بھی فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو کہ میری جان کو کہ لاگو ہو جائیں گے لوگ، مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو پھر فرمایا کہ کم از کم برائی کو خود دل سے برا جانو، خود برائی سے دور رہو۔ تمہارے اپنے بچنے کی صورت ہے یہ، اگرچہ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، برائی کو برا جان کے اس سے الگ رہنا اپنے بچاؤ کی صورت ہے یہ، لیکن ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں زور چلتا ہو، جہاں طاقت انسان کو ہو، وہاں پہ طاقت سے روکے انسان برائی سے، اور جہاں طاقت سے نہ رو سکے وہاں کم از کم زبان کی حد تک بعض و نصیحت سے کام لے۔ اور ان دونوں میں سے بھی مشکل کام کون سا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ان دونوں میں سے مشکل کام کون سا ہے؟ برائی سے روکنا بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام۔ نیکی کا حکم دینا پھر بھی آسان ہے۔ بڑا کوئی بدماش سے بدماش ہو، اسے بھی آپ کہیں کہ یار نماز پڑھا کرو، اس کی شرم اسے بھی آ جائے گی، یار نیکی کی بات کہہ رہا ہے، نماز کی بات ہے، نماز تو اچھا عمل ہے، نماز تو فرض ہے، میری کوتاہی ہے، میں نہیں پڑھتا، شرم حیا اسے بھی آ جائے گی۔ لیکن جب آپ رشوت خور کو کہیں گے نا کہ رشوت نہ لو، وہ کہے گا کہ دفتر سے اس بندے کو جانا چاہیے جو رشوت سے روکتا ہے ہمیں، اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کو نکالنا چاہیں گے۔ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ تم اگر اتنے نیک اور پرہیزگار ہو تو بستی سے نکل جاؤ، تمہاری باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اسی لیے ان دونوں میں سے اجر و ثواب کس کا زیادہ ہے؟ اجر و ثواب برائی سے روکنے والے کا زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اگر برائی سے روکتے روکتے کوئی آدمی قتل ہو جائے، برائی سے روکتے روکتے، تو فرمایا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ ہے سید الشہداء، فرمایا کہ ظالم حکمران ہے،
اور برائی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بکواس کر رہا ہے، حجاب کی حالت ہے، داڑھی کی حالت ہے، حدود ظالمانہ سزائیں ہیں، فرمایا کہ ایسے ظالم حکمران کے سامنے اگر آدمی اس کو برائی سے روکتا ہے اور وہ ظالم حکمران سے قتل کر دیتا ہے تو فرمایا کہ اس کا درجہ سید الشہداء جیسا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی برائی سے روکتا ہے، جو آدمی برائی سے روکتا ہے اس کو اگلوں جیسا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اگلوں جیسا ثواب، اسلاف جیسا ثواب۔ امر بالمعروف جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کا بھی یہ ثواب یقیناً بہت زیادہ ہے، لیکن امر بالمعروف کے مقابلے میں نہی عن المنکر کرنا یہ مشکل کام ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن یہ کیے بغیر گزارا نہیں ہے، جان چھوٹتی نہیں ہے اس کے بغیر۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے گھر میں جتنے بھی آپ کی اولاد ہے، پوتے ہیں، دوتے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، جو بھی ہیں ان سب کی ذمہ داری آپ پہ ہے کہ مرتے دم تک آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے دادا صاحب یا نانا صاحب گھر میں بیٹھے ہیں اور ٹی وی بھی چل رہا ہے، ویڈیو لگی ہوئی ہے اور گانے چل رہے ہیں اور اڑیاں لباس پہنے ہوئے ہیں بچے اور بچیاں اور غلط کام ہو رہے ہیں اور خاموشی سے گھر بیٹھے ہیں، اس کا جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ بڑی الرٹ، جس طرح سنتری اپنی ڈیوٹی پہ 24 گھنٹے الرٹ ہوتا ہے، اسی طرح زندگی جو ہے نا یہ بڑی ایسے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنے والی اور سنتری کی طرح جس طرح ڈیوٹی پہ انسان کھڑا ہوتا ہے اس طرح ڈیوٹی پہ کھڑے ہو کے رہنے والی زندگی ہے۔ یہ مشکل ہے، بڑی آسان نہیں ہے، کمانا بھی ہے اور پھر ان کی تعلیم بھی کرنی ہے، ان کو تربیت بھی دینی ہے، باتیں منوانی ہے ان سے اللہ کے رسول کی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگلی نشانی ان کی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، پابندی ہے اس پہ قائم کرنے میں، قائم کرنے کے لفظ میں پابندی ہے نماز کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، جماعت واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، یا رسول اللہ میں آتا ہوں راستے میں اور مجھے راستہ بھی نظر نہیں آتا تو مجھے رخصت دے دے، میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ رخصت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب واپس جانے لگے پھر بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوچھا کہ گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تمہیں؟ ہاں یا رسول اللہ اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آیا کرو۔ یہ ہے یقیمون، قائم کرنا نماز کو، اور پھر مسجد میں آ کے کوشش کرنا کہ انسان کو اگلی صف میں جگہ ملے، لیکن اگلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کے اندر خود غرضی تھوڑی ہونی چاہیے نیکی کے اصول کے لیے، لیکن ایسی نہ ہو جس سے دوسرے کا حق مارا جائے، دوسرے پہ زیادتی ہو۔ جمعے کی خطبے کے دوران آدمی آیا، اور اکثر یہ عادت بے شمار لوگوں کی ہوتی ہے، دیر سے آتے ہیں مسجد میں، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، جی ان کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں امام کے قریب جا کے جگہ ملے ہمیں، لوگوں کی گردنیں پھلاوتے ہوئے آتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے درمیان میں دیکھتے رہتے ہیں، ادھر جگہ ہے ادھر جگہ ہے، جگہ نہیں ہوتی تو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔
یہ طریقہ نہیں ہے صف میں پہلی صف میں جگہ لینے سے کا مطلب یہ ہے، اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ بندہ وقت سے پہلے آ کے بیٹھے وہاں پہ، اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھاڑ کے آدمی دوسروں کا حق مار کے آگے چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان جو آنے والا آدمی تھا اس کو رو دیا اور بٹھا دیا وہیں پہ، فرمایا بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کو اذیت دے رہے ہو۔ اور پھر نماز انسان اطمینان سے ادا کرے، اطمینان سے ادا کرنے کے بعد کم از کم جو مسنون اذکار ہے، جھگڑا ہم کرتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، جھگڑا ان باتوں پہ ہے۔ اذکار جو ہے وہ دعا ہی ہے، اور کیا ہے، جو ہاتھ کھڑا کرنا چاہے کھڑا کر لے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کھڑا کرے، یہ کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے، لیکن مسنون اذکار کم از کم وہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک فرض نماز پڑھنے کے بعد انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسلام پھرتا ہے فوراً ہی اٹھ کے بھاگتے ہیں، جیسے قید سے نکل رہے ہیں، اور سنتوں کی پرواہ بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی۔ ہمارے جو بھائی ہیں ہندوستان اور پاکستان کے، انہوں نے بھی بیشتر لوگوں نے سنتیں پڑھنی ترک کر دی۔ یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے، نماز کی چوری ہے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ نماز کا چور ہے وہ جو رکوع پورا نہیں کرتا، جو سجدہ پورا نہیں کرتا۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پابندی کرتا ہے ان 12 رکعت کی 24 گھنٹوں میں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا نمازوں کا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہماری کتنی نمازیں ایسی ہیں جن کا وزن اللہ کے حضور جو مطلوب میں یار ہے اس پہ پوری اترتی ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، پتہ نہیں اس میں سے 10 اللہ قبول فرماتے ہیں وزن کے اعتبار سے، یا 15 اس قبول فرماتے ہیں، یا 100 قبول فرماتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری فرض نمازوں کی کمی جو ہے وہ کہاں سے پوری کی جائے گی؟ سنتوں سے۔ اور اگر سنتیں پہلے ہی غائب ہوئی، سنتیں ہیں ہی نامہ مال میں نہیں، تو فرائض کی کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ یہ تو معاملہ ہوا نماز پڑھنے والوں کا، اور جو ترک نماز ہے اس کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں کے علماء کے جو فتاوے ہیں وہ تو آپ نے پڑھے ہیں، نہ وہ وراثت کا حصہ دار ہے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنانے کی گنجائش ہے۔ اور پھر واضح فتویٰ یہ ہے کہ تارک نماز جو ہے وہ کافر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی یہی ہے حدیث کے، اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، شرک میں اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور قیامت کے دن اس کا انجام کن کے ساتھ ہے؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کا حشر ہے۔ واضح حدیثیں ہیں یہ۔ ترک نماز کی تو کوئی معمولی سی گنجائش بھی نہیں ہے اسلام میں، ان کے بارے میں تو بات ہی چھوڑ دیں۔ یہ معاملہ تو ان لوگوں کا ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں کہ ان کو اپنی نماز پڑھنے کے معاملے میں نماز کو قائم کرنے کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز قائم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگلی یہ بات ارشاد فرمائی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے رکن میں سے رکن ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا انا کنزک وانا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ اور اسے حشر کا کتنا زمانہ ہے؟ 50,000 سال۔
حشر کے میدان میں مسلسل 50,000 سال تک اسے ڈستا رہے گا. تختیاں بنائی جائیں گی اس مال کی، ان ڈالروں کی، ان ریالوں کی، جن کی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور جہنم کی آگ میں تپائی جائیں گی. تپانے کے بعد انسان کی پیٹھوں پہ، اس کے چہرے پہ، اس کی پیشانیوں پہ، اس کے پہلوؤں سے داغا جائے گا اس کو. اور یہ ساری حشر کے میدان میں سزا ہے. اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اونٹ کچلیں گے اپنے مالک کو اپنے پاؤں میں. بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو بکریاں کچلیں گی. گاؤں کی نہیں زکوٰۃ ادا کی تو گائے کچلیں گی اپنے کھروں میں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور آخری بات جو ہے، بجائے اس کے کہ ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ گنواتے، ایک ہی بات جو منبوع ہے سارے احکام کا، وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. آخری نشانی اور سب سے بڑی بات یہ کہ مومن وہ ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، اولئک سیرحمہم اللہ. اولئک سیرحمہم اللہ. پکی بات ہے کہ یہ اعمال کرنے والے لوگوں پہ اللہ ضرور رحمت کریں گے. او گاڈ بلیس آور ہوم. سب سے بڑی بدتمیزی اور گستاخی اللہ کی جناب میں، او گاڈ. پہلے تو یہ انگریز زبان یا تھی، کوئی خبیث زبان ہے، ادب کا احترام کا اس میں کوئی کلمہ ہے ہی نہیں. او گاڈ اتنی بدتمیزی کا کلمہ ہے یہ. بلیس آور ہوم. جب تک انسان اللہ کی رحمت کے کام نہ کرے، اللہ کیسی رحمت کرے؟ آپ اپنے کفیل سے ذرا جا کے کہیں کمپنی میں مجھے تنخواہ دو، مجھے تنخواہ دو، مجھے تنخواہ دو، جوتے مارے گا. تنخواہ والی کام کرو، مہینہ اپنی ڈیوٹی کرو، اس کے بعد تنخواہ مانگو. تنخواہ مانگنے سے کوئی تنخواہ دیتا ہے؟ وہ گاڈ بلیس آور ہوم. کیوں اللہ رحمت کرے تمہارے گھر پہ؟ اللہ نے سارے طریقے بتا دیے کہ ان باتوں میں میں رحمت کرتا ہوں. فرمایا کہ جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ رحم کر اس آدمی پہ. اللہ اس آدمی پہ رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 تحیۃ المسجد کی پڑھتا ہے اور 2 پھر نفل ادا کرتا ہے. یا اللہ اس پہ رحمت نازل فرما. فرمایا کہ اللہ رحمت کرے اس آدمی پہ جو ہلاک کراتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ جو کثر کراتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رحمت کرے اس آدمی پہ جو ہلاک کراتا ہے. یا رسول اللہ جو کثر کراتا ہے؟ اللہ رحمت کرے اس آدمی پہ جو ہلاک کراتا ہے. چوتھی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رحم فرمائے اس پہ جو کثر کراتا ہے. اور جو 2 بار ادھر سے اور 2 بار ادھر سے اور 2 بار ادھر سے کرا لیتا ہے، شرم یہاں نہیں آتی کہ اللہ کی رحمت بھی مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں. جی بال نہ خراب ہو جائے. اتنے بال پیارے ہیں تو عمرے کے لیے کیوں آتے ہو؟ عمرہ تو ہے ہی اس مقصد کے لیے. یہ جب عربوں کا دستور تھا اور آج بھی یہ دستور ہے، جو قیدی ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ان کے سر کے بال منڈاتے ہیں. اور جو غلام خریدتے تھے عرب، غلام کو خریدنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ غلام کے سر کے بال منڈوا کے اپنے پاؤں کے تلے کچلتے تھے، ان کو اپنے پاؤں میں ڈالتے تھے. جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ختم ہو گئی، اب تم مکمل طور پہ میرے تابع ہو، میرے غلام بن کے رہو گے.
اور یہ جو عمرے میں اور حج میں بال اتروانے ہیں، حلق کروانا ہے، یہ تو اسی بات کی یاد دہانی ہے کہ بال اتار کے میرے قدموں میں ڈالو کہ آج کے بعد تم میرے غلام ہو، میری غلامی میں رہو گے، میری نافرمانی اور میری سرکشی نہیں کرو گے۔ وہ رحمت والی بات تو انہیں پسند ہی نہیں ہے۔ اچھا جی یہ عمرہ ہو جاتا ہے اس طرح دو بار ادھر سے دو بار دو مسئلے پوچھتے ہیں لوگ، ادھر ہو جاتا ہے پھر نہ کرو، اگر تمہیں اتنی تکلیف ہے اپنے بالوں کی عمرہ نہ کرو، کیا مصیبت پڑی ہے؟ اللہ محتاج ہے تمہارے عمرے کا، اور اللہ نے جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی جا بجا بتا دیا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ کی رحمت مشروط ہے اس بات سے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ رحمت فرمائے گا تم۔ اور یہاں بھی ایک نہیں 6 باتیں اللہ نے بتا دی۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ امر بالمعروف کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ نہی عن المنکر کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ نمازیں قائم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، پہلی آیت میں تو یہ بات ارشاد فرمائی اللہ رحم کرے گا، اس رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے اسے کیا ملے گا؟ یہ ساری باتیں اللہ نے تو اتنا واضح فرما دیا، اتنا اللہ تعالیٰ نے دماغ اور دل اور آنکھیں کھول دی ہیں، ساری باتیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی کہ جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے اسے ملے گا کیا؟ فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، یہ جو مومن مرد اور عورتیں ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کس بات کا؟ جنات، باغات کا، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات یا ایسی جنت جس میں نہریں بہ رہی ہیں۔ 4 قسم کی نہریں قرآن مجید نے خود بتائی ہیں جنت میں، میٹھے پانی کی نہر اور لذیذ ذائقے والے دودھ کی نہر، اور ایسی شراب جس سے انسان کی عقل اور مت نہ ماری جائے بلکہ اس کو سرور اور لذت حاصل ہو، ایسی شراب کی نہر اور شہد کی نہر، یہ 4 نہریں قرآن مجید نے خود ذکر فرمایا کہ 4 قسم کی نہریں جنت میں ہوں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ابدالآباد تک، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، تصور ہی نہیں ہے اس کا کہ وہ عبدالآباد کب تک ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جنت عدن میں بہترین محلات جنت عدن میں۔ جنت عدن کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، ان چیزوں کی کیفیت نامعلوم ہے، لیکن ان چیزوں پہ ایمان لانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتا دیں ان پہ ایمان لانا لازم ہے، لیکن ان کی کیفیت جاننا یا ان کی کیفیت کا تجسس کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور پھر اس کے جو محلات ہیں، جو گسر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یاقوت کے اور زمرد کی اینٹیں ہیں ان کی، اور مسک کی مٹی ہے اس کی، زعفران کا گھاس ہے اس کا۔ یہ ساری صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جنت عدن کی،
اور پھر فرمایا کہ ورضوان من اللہ اکبر، جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ اس دنیا میں بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور مطلوب بھی یہی ہے کہ انسان اعمال جو کرے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ لیکن اس دنیا میں بڑے سے بڑا نیک، بڑے سے بڑا متقی آدمی ہو، تب بھی ہے تو انسان ہی، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے جو اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ نیکی اللہ کو اچھی لگتی ہے، نیکی سے اللہ راضی ہوتے ہیں، گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، گناہ ہو گیا، نیک آدمی جو ہے وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، پھر کبھی گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے، انسان توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جنت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ کیا تم لوگ راضی ہو، کیا خوش ہو جنت میں جا کے؟ جنتی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا، نعمتوں بھری جنت میں یا اللہ تو نے بھیج دیا، اب اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت دیتا ہوں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ رضوان من اللہ اکبر، ساری جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر یہ تو جنت کی نعمتوں میں سے ہیں، اور اس سے بھی ایک بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور وہ بھی اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے درجات کے مطابق۔ بعض وہ ہفتے میں ایک دفعہ دیدار کریں گے، بعض مہینے میں ایک دفعہ کریں گے، بعض روزانہ دیدار کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے، اور پورے یقین کے ساتھ تمہیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے جنت۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ترہیب دونوں طرح سے سمجھایا ہے۔ منافقوں کی باتیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، ڈرایا ہے کہ منافقوں کی یہ نشانیاں ہیں، یہ ان کے کرتوت ہیں، تم لوگ اس سے بچے رہنا۔ اور پھر مومنوں کے بارے میں بتا دیا کہ اہل ایمان کی یہ نشانیاں ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمانے والے ہیں، اور اس رحم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبیو، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، جاہد الکفار، کفار کے خلاف جہاد کرو۔ کفار کے خلاف جہاد جو ہے وہ قتال ہے۔ جب ضرورت پڑ جائے، جب کفار کے ساتھ ٹکراؤ ہو، آمنا سامنا ہو، تو اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ ان سے جہاد کریں۔ پر منافقین، اور چونکہ معاملہ زیر بحث یا جن پہ گفتگو ہو رہی ہے منافقین کا ہے، لہذا کفار کے ساتھ منافقین کا ذکر، بار بار کفار کے ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے منافقین۔ منافقوں کے خلاف بھی جہاد کرو۔ منافقوں کے خلاف جہاد جو ہے وہ تلوار کا جہاد نہیں ہے، بلکہ وہ دعوت کا، واعظ کا، تبلیغ کا یہ جہاد ہے کہ مسلسل ان کو دعوت دیتے رہو، واعظ تبلیغ کرتے رہو، شاید کبھی کسی کے دل میں بات اتر، شاید کوئی سمجھ۔ واغلظ علیہم، اور کافروں کے معاملے میں اور منافقوں کے معاملے میں سختی اختیار کرو۔ سختی سے کیا مراد ہے؟ سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں کافر نظر آئے اس کی بے عزتی کی جائے، اس سے لڑائی جھگڑا کیا جائے، یا اسے گولی ماری جائے، یا اس سے
ہاتھا پائی کی جائے، یہ سختی مراد نہیں۔ سختی سے مراد وہ سختی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام نے نہتے ہوتے ہوئے، بے بس ہوتے ہوئے کافروں کو بے بس اور لاچار کر دیا، مارتے پیٹتے صحابہ کرام کو، دھوپ میں ڈال دیتے، انگاروں پہ لٹاتے کہ آپ کسی طرح یہ اپنے دین سے پھر جائیں، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، ثابت قدم رہے اپنے دین پہ۔ لونڈی تھی بنو مخزوم کی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل ظلم کرتا رہا اس بات پہ کہ اس دین سے پھر جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی لونڈی پہ بڑا ظلم کیا، مارا بہت بڑا، اسے مار مار کے تھک جاتے تو کہتے کہ میں تمہیں اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ مجھے ترس آ گیا، میں تھک گیا ہوں۔ اور وہ آگے سے کہتی کہ اللہ کرے جیسا تم مجھ سے کر رہے ہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے۔ تو نصیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جس جس کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں تمہارا ایمان اتنا پکا ہونا چاہیے کہ کافروں کے لیے تم لوہے کے چنے بن جاؤ۔ کافروں کے لیے نرم چارہ نہیں ہوتا مومن، اپنے ایمان میں اتنا پکا ہوتا ہے کہ کافر جو ہے وہ زچ ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ کہاں ایک لونڈی اور کہاں مار مار کے اس کو مجبور کرنا کہ تم یہ کلمہ چھوڑو، یہ دین چھوڑو، اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ دین نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے، وہ زنیرہ جو تھی وہ اندھی ہو گئی اس کے ظلم کی وجہ سے، سزا سہ سہ کے آنکھیں چلی گئیں، اور ابو جہل نے تانا دیا کہ بت لات نے اور حبل نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تمہاری تمہیں مار پڑ گئی ہمارے بتوں کی۔ اور اتنا کبھی ایمان تھا زنیرہ کا، اتنا کبھی ایمان تھا، کہنے لگی کہ یہ مصیبت میرے رب کی طرف سے آئی ہے، تمہارے بتوں سے نہیں آئی، اور اگر میرا رب چاہے تو یہ میری مصیبت دور کر سکتا ہے۔ میرا رب، جو رب مجھ پہ یہ مصیبت لایا ہے وہ اس مصیبت کو دور کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس لونڈی کی بات اتنی پسند آئی کہ ابو جہل کے یہ تانا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی، حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہ ہے کافروں کے مقابلے میں ایمان میں سخت ہونا، کافروں کے مقابلے میں اپنے ایمان پہ ڈٹ جاؤ۔ جب جہاد کا وقت ہو تو ٹکرا جاؤ کافروں سے، اور امن کا ماننا ہو تو تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کافر جو ہے وہ بے بس اور لاچار ہو جائے اپنے کفر میں۔ فمأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے پھر وہی جو باتیں غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوئی تھیں، بعض منافقوں نے کی تھیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یحلفون باللہ، یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی، بلکہ قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ یہ کفر کا کلمہ انہوں نے کہا ہے، وکفروا بعد اسلامہم، اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے انہوں نے۔ ایک تو وہی بات تھی حضرت زید بن ارقم والی جو انہوں نے منافق سے سنی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، اور حضرت زید بن ارقم نے فوراً یہ بات کہی، واللہ صدقت، اللہ کی قسم تو نے بالکل سچی بات کہی، تو واقعی گدھے سے بدتر ہے۔ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کافر منافق جو ہے وہ مکر گیا، میں نے یہ بات نہیں کی۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے میں گھر میں بیٹھ گیا، مجھے بڑا افسوس اور رنج ہوا کہ میں جھوٹا پڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی، خواہ وہ تھے کم سے نہیں، چھوٹے بچے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو مومن پیارے ہیں، کافر میں پیار نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی کہ اسے کلمہ کفر کہا ہے منافق نے، اور کلمہ کفر کہنے کے بعد یہ مکر گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلا کے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ زید اللہ نے تمہاری تائید کر دی، اللہ نے تجھے سچا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور منافق نے یہ بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک کے موقع پہ اونٹنی گم ہو گئی، تو جو منافق ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے تمسخر کے طور پہ، استہزاء کے طور پہ یہ بات کہی کہ ویسے تو جناب آسمانوں کی خبریں لا کے بتاتے ہیں ہمیں، لیکن اپنی اونٹنی کی خبر نہیں کہ اونٹنی کہاں گئی۔ آسمانوں کی خبریں تو بتاتے ہیں ہمیں، لیکن اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں چل رہا کہ اپنی اونٹنی کہاں ہے۔ یہ استہزاء تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وہ بھی مکر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی میں آیتیں نازل کی اس لیے کہ کئی مواقع پہ یہ باتیں ہوئی، ایک موقع کی بات نہیں ہے بلکہ کئی مواقع پہ ایسی باتیں ہوئی کہ منافقوں نے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کی تو منافق مکر گئے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ کلمہ کفر کہا ہے انہوں نے، اور اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو گئے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے قصد کیا اس چیز کا جس کو یہ پا نہ سکے۔ اور یہ بھی کئی مواقع تھے جن مواقع پہ کافروں نے یا منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی جب واپسی ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ صرف دو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور ایک اونٹنی کے پیچھے تھا۔ 12 یا 14 منافق اس گھاٹی میں داخل ہوئے اس ارادے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ جا کے ان کے منہ پھیر دو۔ حضرت حذیفہ واپس پلٹے، ان لوگوں نے اپنے منہ پہ کپڑے ڈالے ہوئے تھے اور حضرت حذیفہ نے ان کے اونٹنیوں کو اوپر حملہ کیا تو اونٹنیاں پلٹا کے واپس لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بھی بتا دیے لیکن راہ میں رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں ذکر فرما دیا کہ انہوں نے قصد کیا تھا آپ کو قتل کرنے کا، لم ینالوا، لیکن یہ اپنا ارادہ پورا نہیں کر سکے، اللہ نے بچا لیا آپ کو۔ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات جتلائی ہے منافقوں کو۔ وما نقموا، اور نہیں ہے غصہ ان منافقوں کو، الا مگر اس بات پہ اغناہم اللہ، اللہ نے غنی کر دیا، اللہ نے دولت دے دی ان کو، اور اس کے رسول نے من فضلہ، اپنی مہربانی سے۔ مطلب یہ کہ جب مال غنیمت آتا تھا اگرچہ منافق تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا کرتے تھے، مال غنیمت سے دیتے تھے، ان کو بھی صدقہ خیرات میں سے ان کو بھی دیتے تھے پیسے، اور وہ بھی غنی ہو گیا اس وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے ان کو جتلائی یہ بات کہ کیا تمہیں اس بات پہ تکلیف ہے کہ اللہ کے رسول کی مہربانی کی وجہ سے تم مالدار ہو گیا ہو۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو انہی کے لیے اچھا ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ توبہ نہ کریں، منہ موڑ لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر ان کے لیے پوری زمین میں کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی خیر خواہ، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کے حوالے سے بھی یہ بات بتا دی کہ قوموں کو ہم نے ہلاک کیا اور کوئی ان کی مدد نہ کر سکا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو توبہ کی رغبت بھی دلائی ہے، توبہ کر لو تمہارے لیے اچھا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اللہ سے جو گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں سنورتا اس سے۔ اور جو توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، وہ اپنا بیڑا خود غرق کرتا ہے، اپنی تباہی کرتا ہے خود، اللہ کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو ہم معاف کر دیں گے، جو توبہ نہیں کریں گے
ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے۔ یہ وارننگ ہے منافقوں کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تنبیہ ہے سب پڑھنے والوں کے لیے کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہا کرو، خیر و عافیت رہے گی، اس سے گھروں میں برکت رہے گی، خیر اور بھلائی رہے گی۔ لیکن گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، مسلسل توبہ استغفار نہ کرو گے، گناہ اکٹھے ہوتے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح ایک آدمی لکڑی ادھر سے لایا، دوسرا ادھر سے لایا، تیسرا ادھر سے لایا، اور بہت بڑا الاؤ بن گیا، بہت بڑی آگ بن گئی۔ یہی معاملہ ہے انسان کے گناہوں کا، ادھر سے گناہ کیا، ادھر سے کیا، ادھر سے کیا، جب گناہ اکٹھے ہو گئے تو آگ کا الاؤ بن گیا۔ ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ